بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ تمام حمد اس پروردگار کے لیے ہے جو روز جزا کا مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ درود و سلام ہو رسول اور آل رسول پر، درود و سلام ہو علی اور آل بطول پر، درود و سلام ہو مجتہد پرور کریم اہل بیت معصوم قم سلام اللہ علیہ پر۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہمارے چینل زینب میڈیا میں خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ساجد حسین رضوی، ایک بار پھر سے حاضر ہوا ہوں ایک نئے اور خاص موضوع کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے امام خمینی میراث انبیاء۔ اس موضوع سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں استاد حجت الاسلام والمسلمین علی جناب سید شاہد رضا رضوی صاحب قبلہ۔ آئیے ہم حرف التماس لے کر قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ کا ہمارے پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ واقعاً آپ زحمت فرما رہے ہیں، خدا بند عالم انشاءاللہ اس کا اجر عنایت فرمائے گا۔ قبلہ، جیسا کہ آپ مستحضر ہیں، ہمارا موضوع ہے امام خمینی میراث انبیاء۔ اس سے متعلق ہمارے پاس کچھ باتیں ہیں، کچھ سوال ہیں۔ البتہ سب سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ان کی بعض خصوصیات کی طرف اشارہ فرما دیں، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ ضرور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجہ۔ آج کی یہ غم انگیز رات کہ جس میں خمینی کبیر اسید روح اللہ الخمینی کا یہ آفتاب دھیرے دھیرے غروب کی طرف آ گیا۔ یہ وہی آفتاب عالمتاب تھا جو اپنے پیدا ہونے ہی سے بشریت کی قسمت کو بھی چمکا رہا تھا، اور خود اپنے طلوع کے ذریعے بشریت پر ہونے والے تمام مظالم کا مہڑا لے کر یہ بتا رہا تھا کہ میری پیدائش کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں تمام ظالموں کے مقابلے میں آ جاؤں اور ہر مظلوم چاہے دنیا کی جس کونے میں بھی ہو اس مظلوم کا دفاع کرتا رہوں۔ اور یہی ایک، چونکہ مجھ سے ابھی میزبان بزرگوار نے یہ بات کہی کہ میں کچھ صفات کی طرف روشنی ڈالوں، یہ بہت ہی امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے یہاں بہت ہی واضح اور آشکار یہ صفت ہے کہ آپ اپنے ارادے کے دھنی تھے۔ وہ جو ارادہ کرتے تھے وہ اپنے ارادے میں ضرور اس پر عمل کرتے تھے، اور یہی ایک ان کی یہ خصوصیت ہے کہ ابھی یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، عنفوان شباب میں ہے کہ اپنے ارادے کے استحکام کی وجہ سے ادھر اپنے باپ کی وراثت اور ظالموں سے ٹکر لینا، اور اس طرف علوم و فنون اہل بیت علیہ السلام اور تعلیمات اہل بیت علیہ السلام پر بھی جلدی جلدی علوم کو حاصل کرنا، یہ بھی ذہن میں تھا۔ اور دونوں باتوں کو وہ لے کر کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے کچھ دنوں تک کے خمین میں علم حاصل کیا، اور اس کے بعد پھر خمین سے عراق سے قم علم حاصل کرنے کے لیے آئے، اور جلدی بڑے علماء کے نزدیک مورد اعتماد بن گئے۔ کیا کہنا۔ اور یہی جو ظالم سے ٹکر لینے کی جو فطرت تھی،
اسی فطرت میں تمام علماء کو یکجا کیا اور یکجا کرنے کے بعد جلسات اور میٹنگیں برقرار رہیں کہ کیسے اس شاہ ملعون کا مقابلہ کیا جائے اور کیسے یہ جو عوام، جو پسی ہوئی عوام ہے، جو کچلی ہوئی عوام ہے، اس کو شاہ کے ظلم سے کیسے بچایا جائے۔ اور یہی بات پورے سماج میں، چونکہ ایران کا ایسا سماج تھا جو کچلا جا رہا تھا اور سب کے سب آہ اور فغاں میں تھے، لیکن کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ ادھر امام خمینی نے حضرت آیت اللہ العظمیٰ بروجردی اور آیت اللہ حائری اور دیگر علماء سے مشورہ کر کے اس کام کی انہوں نے ٹھان لی۔ بس اب ایک دھن یہ رہ گئی کہ جیسے علمی مجاہدہ کیا جائے، جیسے علمی اعتبار سے شاگردوں کو تیار کیا جائے، اسی اعتبار سے سماج میں ایک ایسا انقلاب پیدا کیا جائے کہ جو انبیاء کا کام تھا۔ اور اسی وجہ سے اس حدیث کو بھی یہاں پر بھی پڑھنا مناسب بھی ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء وہ ہیں کہ جو انبیاء کے وارث ہیں، یعنی جو کام انبیاء علیہ السلام نے کیا ہے اسی کام کو ایک فقیہ عالی قدر، ایک عالم بھی اسی کام کو انجام دیتا ہے۔ عالم بھی، ایک نبی بھی اپنے امت میں جب آ جاتا ہے تو امت پر ہونے والے ہر قسم کے مظالم کے مقابلے میں سینہ سپر ہو جاتا ہے اور امت کی ہر قسم کی مشکلات اور ان کو نظم دینے کے لیے اپنا ارادہ مصمم کر لیتا ہے، ہر قسم کی بدنظمی کو اس سماج سے دور کر دیتا ہے۔ بالکل یہی کام فقہا کا بھی ہے کہ جب یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے مکمل واقفیت حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ بھی وہی کام کرتے ہیں جو انبیاء نے کیا ہے، یعنی وہ کفر و شرک کی زنجیریں اور قید و اسیری جو بڑے بڑے لوگوں نے عام مومنین کو اسیر کر رکھا ہے، اپنے طاقت کا اسیر بنا رکھا ہے، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے امام خمینی، امام راحل نے بھی یہی عزم پیہم کر لیا اور ان کے اس وجود میں جیسے جیسے ان کا ارادہ پختہ ہوتا گیا ویسے ان کے ہاں یہ بھی دیکھا گیا کہ خدائی اور الہی طاقت بھی ان کے ہاں اسی طرح بڑھتی چلی گئی۔ ایک کرامت ان کی کہ جیسے ہی وہ فرانس سے آنے والے تھے، فرانس کی سرکار کو معلوم تھا اور وہ کیپٹن وہ بھی جو آ رہا تھا لے کے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کو، وہ بھی جانتا تھا کہ اس میں تیل نہیں ہے، پیٹرول نہیں ہے، لیکن آ رہا تھا اپنی جان پہ کھیل کے ان کو لے کے آ رہا تھا کہ یہ جہاز کہیں راستے میں گر جائے گا اور ہم بہت ہی خاموشی کے ساتھ امام خمینی کا مشن دب جائے گا۔ لیکن اللہ جس چراغ کو روشن رکھنا چاہتا ہے اس چراغ کو کوئی بجھا نہیں سکتا ہے۔ بس تین ہی سوار تھے، ایک حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام راحل اور دوسرے ان کے بیٹے احمد خمینی اور تیسرے وہ پائلٹ، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ یہ جہاز اپنی مسافتوں کو طے کرتا ہوا اپنی آخری منزل یعنی مہرآباد ایئرپورٹ پر آ گیا اور کوئی تو نہیں جانتا تھا لیکن امام خمینی کا خدا جانتا تھا اور امام خمینی کا ارادہ جانتا تھا، کیونکہ یہ ارادہ اپنے خالق کے ارادے میں ایسے مل گیا تھا جیسے ایک قطرہ دریا میں جا کے مل جائے تو وہ اب وجود الوہیت کے ساتھ وہ سمندر میں اس طریقے سے دکھائی دیتا ہے کہ جو اس کا ارادہ ہے وہی اللہ کا ارادہ ہے، جو اس کی گیرائی ہے وہی اللہ کے ارادے کی گیرائی ہے، اور جو اہمیت اور عظمت اس قطرے کی باہر نہ ہوتی، سمندر میں آنے کے بعد وہ قطرہ اپنا ایسا وجود بنا کہ ساری کائنات پر صرف ایک عالم دین دکھائی دیتا رہا۔ یعنی وہ زمانہ جبکہ ابھی تو تشیع پہچانی نہیں جا رہی تھی، تشیع بلیک شیز میں صرف محدود تھا اور ریڈ شیز کی تعریف بھی نہیں جانتا تھا اور کوئی شیعوں کا کوئی اپنا تعارف نہیں تھا۔ لیکن جیسے امام خمینی بزرگ ہوئے، بزرگ ہوتے چلے گئے اور جس طریقے سے انہی نے اپنا علمی مجاہدہ کیا، اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کیا، اسی طرح سے وہ
دنیا میں بھی، دنیا کے مقابلے میں بھی ہر ظالم طاقت کے مقابلے میں آ گئے، اور دنیا کی طاقتیں تو مٹ گئیں، شرق اپنی طرف مٹتا ہوا دکھائی دیا، غرب اپنی طرف گھٹنے ٹیکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، سب ساری کائنات جو ہے وہ اب ایک ہی ارادے پر، ایک ہی الوہی ارادے پر، جس کے لیے آیت اللہ جوادی عاملی نے کہا تھا کہ ما ادراک مل امام وما ادراک مل امام، کیا جانو تم کہ امام خمینی کیا تھے؟ اور اسی لیے شاید یہ جملہ فرمایا حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خامنئی نے کہ امام خمینی ایک حقیقت زندہ ہے اس دنیا میں، اور بغیر امام خمینی کے یہ انقلاب پہچانا نہیں جا سکتا۔ تو شاید اس وقت یہ جملہ بڑا ہلکا لگ رہا ہو اور پہچان میں بات نہ آ رہی ہو، لیکن جب رشیا کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، جب ہم نے غرب کی طرف مغربی ممالک کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، جب ہم نے امریکہ کو گھٹنے بل گرتے ہوئے دیکھا، جو امریکہ میں ہم روزانہ جو ہے آشوب پر آشوب ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ لگا کہ اس وقت یہ کہا تھا امام خمینی نے کہ جیسے شرق ٹوٹ گیا ہے اسی طریقے سے غرب بھی ٹوٹے گا۔ وہ جملہ اس زمانے میں کہا تھا، لیکن اس کی تعبیر آج نکل کے آ رہی ہے کہ امام خمینی نے جو بات کہی تھی، اور جو خود خامنئی صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ بغیر امام خمینی کے یہ انقلاب پہچانا نہیں جا سکتا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بغیر امام خمینی کے تشیع نہیں پہچانا گیا۔ تشیع تب پہچانا گیا جب امام خمینی نے اپنے اس لازوال طاقت کے ذریعے، اپنے اس لازوال خدائی طاقت کے ذریعے تمام دنیا کو اپنے اندر تسخیر کر لیا تھا۔ وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین۔ جزاک اللہ قبلہ، بہت ہی بہترین انداز میں آپ نے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بہت ہی بہترین امام خمینی امام راحل کے سلسلے میں اشارہ کیا۔ اب ہمارے پاس وقت نہیں رہا، ورنہ آپ کو اور زحمت دیتے۔ خداوند عالم آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے۔ ناظرین، تو آپ نے سماعت فرمایا کہ کیسی شخصیت تھی، کیا تھے امام خمینی۔ واقعاً جب امام خمینی نے انقلاب برپا کیا تھا، اس کے بعد ایک معمولی نحیف سے ایک شخص تھے، لیکن ایک پڑھی لکھی اور عالم شخصیت تھی۔ تہران کے ایک گھر سے انہوں نے سلمان رشدی کے سلسلے میں قتل کا فتویٰ دیا تھا۔ اس فتوے میں اتنی طاقت تھی کہ جو سلمان رشدی ایک عام انسان تھا جس کے بل پر وہ پھولتا تھا، جب یہ فتویٰ دیا گیا تو وہ چین و سکون کی سانس نہیں لینے پا رہا تھا، یعنی یہاں تک کہ وہ ایک گھر میں قید ہو گیا۔ تو دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک فتوے نے امام خمینی کے اس کو ایک گھر میں بیٹھا دیا، سانس تک لینے کے لیے محتاج ہو گیا۔ اتنی بڑی طاقت امریکہ اور دوسرے ممالک کی طاقت اس کے ساتھ موجود تھی، پھر بھی وہ چین اور سکون کے ساتھ نہیں رہ پا رہا تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ مرجع کتنا طاقتور ہوتا ہے، کتنا عظیم ہوتا ہے، لہذا سازشیں شروع کر دیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ دشمنوں کی سازشوں سے بچیں، اور دشمن جب بھی سازش کریں ہمیں چاہیے کہ ہم بررسی کریں اور کھوج کریں، اس سلسلے میں چھان بین کریں، اس کے بعد ہم اپنے قدم کو آگے بڑھائیں۔ ناظرین، ہم آج یہیں پر اپنی گفتگو کو تمام کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر سے حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ فی الحال اتنا ہی، خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔